السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول اسپیشل جرنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد الاقصی کی۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام، اسلامی تاریخ کی علامت، سفر معراج مصطفیٰ کی شاہد، مسلمانوں کا قبلہ اول، فلسطین کی شناخت۔ کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ ایمان، تاریخ، مسلمانوں اور پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مسجد کی مذہبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسجد اقصی کا فن تعمیر میں اپنا الگ ہی مقام ہے۔ یہ مسجد کیوں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مسجد اقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ آج اس کا کل رقبہ 1,24,000 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے: بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام برات، دیوار گریہ اور حرم شریف۔ فلسطین کا شہر عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ اس کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں نے رکھا تھا۔ کئی ہزار سال یہ لوگ اس جگہ قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سلمان اور اسحاق کی اولاد آگے یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے مصر میں موجود لوگوں کو فرعون سے بچایا، ان لوگوں کو دوبارہ فلسطین لے آئے اور اس طرح بنی اسرائیل اور فلسطین آباد ہو گئے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد اقصی کھنڈرات بن گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اور ان کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصے بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ واقعہ معراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصی کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا بھی کم نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر کی قیادت میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قوت صحرا کی تعمیر کی۔ 1099 میں صلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دی۔ جب نور الدین جنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کی مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی اور صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا اور 1918 کے بعد برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں تیزی سے آنا شروع ہو گئے اور 1948 میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں: مسجد اقصی، قوت صحرا اور بیت المقدس۔ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن کلر کا گنبد، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا، اسے قوت صحرا کہتے ہیں۔ اس پورے علاقے کو، جس کے ارد گرد جس پر 4 دیواریں بھی بنی ہوئی ہیں،
جس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ ہے مسجد اقصی جو قوت صحرا کے بالکل سامنے ہے۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنایا ہوا ہے جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دوستو، ہمیں مسجد اقصی کی زیارت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، پہلی مسجد نبوی، دوسری مسجد اقصی اور تیسری مسجد الحرام۔ قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان 16 سے 17 مہینے تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی کا دوسرا نام مسجد قبلی ہے۔ اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور یونیک ہے، اس کا آرکیٹیکٹ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امی مسجد سے ملتی ہے۔ گنبد کے اوپر بہت باریک اور خوبصورت نقش نگاری کی گئی ہے جسے دیکھتے دیکھتے انسان کھو سا جاتا ہے۔ جو ممبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین کا ممبر ہے جو آج سے 1200 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ لکڑی سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں قدیم مسجد اقصی موجود ہے جس کی سیڑھیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں۔ یہ حصہ سب سے پرانا ہے جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گولڈن گنبد عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماڈل پہلے بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 1993 میں 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا تھا۔ اس کے اندر وہ چٹان یا پتھر مبارک میں موجود ہے جس پر پاؤں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے، اور اس کے باہر وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی تھی۔ یہاں امامت کروانے کے بعد آپ اندر قوت صحرا پر تشریف لے گئے۔ قوت صحرا کے اندر 3 مصلے ہوتے ہیں، ایک مصلی آپ علیہ السلام کا ہے اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا اور تیسرا داؤد علیہ السلام کا۔ آپ کا مصلی اسی جگہ پر ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی چٹان پر قربانی کی جاتی تھی اور نیچے والے حصے میں اس کا خون آ جاتا تھا۔ اس جگہ پر سوراخ بھی موجود ہے۔ جو خون اس جگہ پر موجود ہوتا تھا اس خون کو وادی قدون میں بیچ دیا جاتا تھا، اس لیے ایک وقت میں یہ قربان گاہ بھی تھی۔ دوستو، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اس وقت یہ بلڈنگ موجود نہیں تھی، صرف چٹان موجود تھی اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ بھی موجود ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اس چٹان پر قربانی کرے گا اور ہیکل عثمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور پھر دنیا میں ہماری حکومت کا راج ہوگا۔ اس وجہ سے یہودیوں کے لیے قوت صحرا بہت اہمیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اہمیت آپ علیہ السلام کے معراج پر جانے کی وجہ سے ہے۔ آپ کے منہ مبارک بھی اس کے اندر موجود تھے لیکن اب نہیں ہے۔ اس پورے حصے کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ رمشک ہے، اس کے چاروں طرف دیواریں موجود ہے اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں بہت سی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہے۔ یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ارد گرد کی بلڈنگ بھی خستہ حال ہیں، کپڑے، جائے نماز اور دوسری چیزیں بھی لوگ یہاں بیچتے ہیں۔ وزٹر بہت زیادہ ان بازاروں میں آتے ہیں اور عربی میں سے سوپ کہتے ہیں۔ اسرائیل نے اسے کیمروں سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے راستہ آرمین کی طرف بھی جاتا ہے جہاں چرچ بنے ہوئے ہیں۔ بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد اقصی کے کیمپوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بازار سے نکلیں گے آپ کی سب سے پہلے نظر قوت صحرا پر پڑے گی۔ قوت صحرا کا مطلب گولڈ ہے، یہودی سے ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا۔
پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور دوسرا بیروت جو اسرائیل کنگڈم کے کنگ تھے اس نے بنایا تھا، جس کو رومنز نے گرا دیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کے ویسٹ سائڈ پر ایک وال موجود ہے جسے ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں، جس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر یہودی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں موجود مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔